ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سامعین محترم، یہی محفل ہوئی تھی عشرہ ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سرکار عثمان پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی. یہ محفل شہیدان مدینہ کے حوالے سے اس لیے میں تھوڑا سا ذکر خیر کا بھی ساتھ کروں گا. آج کی شخصیت جو ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. اب آپ نے اس کو عقیدت و محبت سے سننا ہے. میں اس موڈ سے نکل آیا ہوں گا. وہ میں نے جو پیغام پہنچانا تو میں نے پہنچا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت والا اللہ ہے، عزت والا اللہ کا رسول ہے، عزت والے ایمان والے ہیں، حضور کے غلام ہیں، لیکن منافق نہیں جانتے. سرکار نے 10 صحابہ کے نام گن کے فرمایا یہ جنتی ہیں. یہاں سے ایک میں نقطہ آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، دھیان سے فرمائیں ذرا کہ ایک ہوتی ہے بشارت، عمومی بشارت ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے ایک بندہ ایک صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ یہ نعرہ جو ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بعض کو یہ نعرہ کھٹکنے لگا. میں نے کہا اگر میں کہہ دوں ہر امتی نبی جنتی جنتی پھر تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضور کا ہر امتی جنتی ہے. پھر حدیث پاک میں یہ نہیں آیا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. والا سوف یؤتیک ربک فترضی آیا نازل ہوئی کہ آپ قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو سرکار نے کہا اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار، جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے میں راضی نہیں ہونا. میرا تو یہی ایمان ہے حضور کی نسبت والا ہر بندہ جنتی. اب جسے اس نعرے سے تکلیفیں ہوتی رہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ آیات اور حدیث سے حاصل کیا ہوا ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. برابر نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، برابر نہیں ہے جنہوں نے پہلے مال خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا. درجے میں برابر نہیں ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو
خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے ایک اعزاز دینے کے لیے، بے شک، یا کسی کو شک نہ پڑے۔ سرکار علوم نبوت کی روشنی میں جانتے تھے کہ ان پر تان کرنے والے پیدا ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر ان کا جنتی ہونا بتا دیا۔ اب اس میں ہمارے لیے جو ہمیں یہاں سے اصول حاصل ہوتا ہے، اللہ یا اللہ کا نبی جس فرد کو نامزد کر کے جنتی کہہ دے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہونا، اس کے اعمال کا صحیح ہونا اور سب کچھ اس کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور کے ابو بکر جنتی ہے، اگر معاملہ اس کے الٹ نکلے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، جس کا نام لے کر حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی، اس کے خلاف سنیت بالکل کسی طرح کی تنقید کو جائز نہیں سمجھتی۔ اب شہیدان مدینہ کس طرح پہ آتے ہیں؟ یہ اصطلاح کیا ہے؟ شہیدان کون ہے؟ وہ شہیدان سرکار اپنے یاروں کے ساتھ اپنے پیارے اور پیار کرنے والے پہاڑ پہ تشریف لائے، جبل احد، جبل یحبنا ونحبہ۔ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور احد پہ تشریف لائے، فتحرک الجبل، خوشاب کے غرفاء کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ سرکار نے ٹھوکر لگائی، ایک نقطہ حضرت نے نکالا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے اتنا وقار، رکھتی ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ یہ تو انہوں نے تو حضور کے ایک معجزے کی طرف اشارہ فرمایا، ایک یہ نقطہ، اور دوسرا بعض الفاقہ کہ سرکار نے فرمایا ہے احد جبل یحبنا ونحبہ، اور ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب آقا کے قدم لگے، فتحرک الجبل، پہاڑ وزن میں آ گیا، پہاڑ نے وزن کیا، اثبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد۔ سکون میں آ جاتا ہے۔ دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تشریف فرما ہے،
صدیق تشریف فرما ہے اور 2 شہید تشریف فرما ہے، اور وہ 2 شہید عمر بن خطاب، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کو شہادت کی بشارت بھی مدینہ میں، شہادت بھی مدینہ میں، اور مدفن بھی مدینہ میں نصیب ہوا۔ اس لیے دونوں سرکاروں کے ذکر کی محفل کو ہم عنوان دیتے ہیں محفل شہیدان مدینہ۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں مفصل بیان کر چکا ہوں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور بشارت، ایک اور موقع کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید جوڑا پہنے، سفید لباس میں، تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا عمر یہ جو لباس پہنا ہے یہ پرانا ہے کہ نیا ہے، جدید ہے کہ غسیل ہے؟ غسیل جو اس کو دھویا جائے، غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو غسیل پرانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البس یا عمر البس جدیدن، البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدا۔ البس جدیدن، عمر تو نیا لباس ہے، وعش حمیدن ایسے جیو، سرکار کی دعا ایسے جیو کہ سارا جہان تمہاری تعریفیں کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاضل بریلوی کہا کرتے ہیں امام اعظم کے امام اعظم، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اتنی محبت ہے جناب عمر کی، عمر اگر کسی کتے سے بھی محبت کرے نا میرے دل میں اس کتے کی بھی محبت پیدا ہوتا ہے۔ اِنَّا اسلام عمرہ، اِنَّا اسلام عمرہ قوتاً اِنَّا اسلام عمرہ قوتاً وَحِجْرَتَهُ نصراً وَحِجْرَتَهُ نصراً وَإِمَارَتُهُ رَحْمًا۔ عمر کا اسلام، اسلام کی قوت، عمر کی ہجرت، اللہ کی نصرت، عمر کی خلافت، اللہ کی رحمت۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے، حملہ ہوا آپ پر، آپ اٹھا کے لے جایا گیا، اس کی تفصیل میں اجازت نہیں کروں گا۔ آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں مجھے بتاؤ مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ جب بتایا گیا کہ آپ پر مغیرہ بن شعبہ کے غلام
مجوسی ابو لولو نے آپ پہ حملہ کیا، کہا الحمدللہ عمر پہ کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا۔ میں ڈر رہا تھا کہ مجھ پر کسی مسلمان نے حملہ نہ کیا ہو، یا مسلمان آپ پہ کیسے حملہ کیا؟ کہا جاتا ہے، آپ سے کہا جاتا ہے، عرض کیا جاتا ہے کہ حضرت جی آپ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ مسلمان تو کہہ رہے ہیں یا اللہ مسلمان کی دعا ہے مدینہ میں، یا اللہ میری عمر بھی عمر کو لگ جائے۔ یہ جو دعا ہے عش حمیدہ، ایسے جیو کے لوگ تعریفیں کریں، وَمُتْ شَہِیدًا، موت آئے شہادت کی، یہ بشارت، یہ فضیلت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اصطلاح شہیدان مدینہ کی ابھی تک میں نے وضاحت کی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کے حوالے سے یہ مولانا ذیشان صاحب نے بھی بیان کیا، مناقب بھی آپ نے سنے کہ یہ بات، یہ جو پیر صاحب کا یہ شعر ہے نصیر الدین شاہ صاحب کا، یہ مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے، بڑا ذوق آفری ہے، بڑی عقیدت کا اظہار ہے کہ جس نام کی برکت سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کی برکت سے دعاؤں میں اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ جناب کی برکت ہے۔ میں آپ کو دو باتیں سناؤں گا، ایک تو زیادہ مشہور ہے اور ایک کم مشہور ہے، یہ تو میں نہیں کہتا کسی نے سنی نہیں ہوگی۔ عمر کی برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک ہے بڑی مشہور، اس کو غیر مقلدین اور اہل حدیث علماء نے اس کو صحیح تسلیم کیا۔ علامہ ناصر الدین البانی حدیث پر اس نے بڑا کام کیا، بڑا کٹر قسم کا غیر مقلد ہے، اس نے بھی اس حدیث کو صحیح تسلیم کیا۔ باتیں ساری میرے پاس موجود ہیں، میں حوالے دینے کا وقت نہیں ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں سرکار کی مسجد میں منبر پہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک مہینہ کے فاصلے پر نہامند میں، جو ایران میں، ایک مہینے کے فاصلے پر آپ کا ایک لشکر مجوسیوں سے، ایرانیوں سے برسر پیکار ہے۔ سالار لشکر ساریہ رضی اللہ، آپ دیکھیں عمر مدینہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے، میدان جنگ بھی نظروں کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لشکر کی پشت غیر محفوظ ہو گئی، دشمن پیچھے سے آ کے وار کر سکتا ہے۔ عمر نے خطبہ دیتے دیتے خطبے سے غیر متعلق کلام، یا ساریہ الجبل الجبل، عمر نے سرکار کے منبر سے
ارشاد فرمایا ایران میں آپ کے جرنیل نے سن لیا، وہ اس جانے بھٹے کے پہاڑ پیٹھ پہ آ گیا، پشت میں پھول ہو گئی، سامعین کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ عمر نے کہا کیا کہا، ایسا کیوں کہا؟ یہ irrelevant بات کیا درمیان میں آ گئی سمجھ نہیں آ رہی، یہاں تک کہ کچھ مہینوں کے بعد، کچھ مدت کے بعد، جب اس لشکر کے بعد افراد مدینہ میں واپس آئے تو آ کے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے میں یہ آواز سنی، یا ساری الجبل الجبل، عمر ہے مدینہ میں اپنے لشکر کی کمان فرمانے مدینہ میں ہوتے ہوئے، ایسا بھی کوئی سالار لشکر دنیا میں ہے؟ نہ ٹیلی فون ایجاد ہوئے، نہ وائرلیس ایجاد ہوئی، نہ کوئی سیٹلائٹ، نہ کوئی ایسا کوئی اور ذریعہ، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عمر کا سینہ ایسا روشن ہے، نگاہ ولایت وہاں تک دیکھ رہی ہے، عمر مدینہ میں خطبہ بھی دے رہے ہیں اور اپنے لشکر کو بھی لڑا رہے ہیں۔ عمر کے علم، عمر کی نظر کی بات آئی تو ایک بات اور آپ کو سنا رہے ہیں، ایماندار، ایمان افروز، ایمان افروز اور مزیدار۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت زمانہ فاروق اعظم کا، مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مولا کائنات نے خواب دیکھا، خواب میں کیا منظر دیکھا، سرکار سلطان کائنات کا دیدار خواب میں نصیب ہوا۔ سرکار نے نماز فجر پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اپنے صحابہ کی طرف انور کر کے بیٹھے، ایسے میں کوئی صاحب کھجوروں کا بڑا ٹوکرا لے کے خدمت میں آ گیا، کھجوریں سرکار کی، یہ مولا علی کا خواب ہے۔ ریاض النظرہ میں یہ ابتدائی کی اشرف مشرف پر وہ دو جلدوں میں کتاب ہے بڑی پیاری، اس میں یہ مضمون ہے۔ سرکار نے کھجوریں تقسیم فرمانی شروع کی، ہر ایک کو ایک ایک کھجور عطا فرمائی۔ مولا علی فرماتے سرکار نے مجھے بھی ایک کھجور عطا فرمائی، کھجور میں نے منہ میں رکھی، خواب کا منظر ہے، خواب میں میں نے کھجور کھا لی، جب میری آنکھ کھلی مجھے یوں لگا جیسے کھجور اب بھی میرے منہ کے اندر موجود ہے۔ میں کھجور کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کر رہا ہوں، کھجور کی مٹھاس مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ حضور کے خواب، جس کے حضور کے خواب میں آتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے، بے شک بے شک بس خیال نہیں ہوتا۔ آنکھ کھلی، ذائقہ منہ میں محسوس ہو رہا ہے، نماز فجر کا وقت قریب آیا، فرماتے ہیں میں چلا، سرکار کی مسجد میں آیا،
نماز فجر قائم ہوئی، جناب عمر حضور کے مصلی پہ کھڑے نماز فجر پڑھا رہے ہیں، حیدر کرار پیچھے ہاتھ باندھے۔ ہم کہتے ہیں یہ 24 سال کا عرصہ تین خلفاء کا حیدر کرار نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کیا پھر صرف 3 اوقات میں آتے تھے یا 5 میں آتے تھے؟ اور تمہا لیجیے گا، صرف 3 میں آتے تھے یا 5 میں آتے تھے؟ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال تینوں خلفاء کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ اب بتاؤ ابو بکر سنی طریقے سے نماز پڑھاتے تھے یا کسی اور طریقے سے پڑھاتے تھے؟ اور پھر کیا مولا علی اپنے امام کے مطابق پڑھتے تھے یا کسی اور طریقے سے پڑھتے تھے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک امام کچھ اور کرے اور پھر مقتدی کچھ اور شروع کر دے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ضمناً میں یہ بات بھی سنا دوں آپ کو، یہ جو سورج کے رکانے کا معجزہ ہے کس وقت پیش آیا؟ عصر کے بعد، جو دونوں اکٹھی پڑھتے ہیں، زورین کو جو کہتے ہیں زورین، زور کے وقت میں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ یہاں کیا ہے منظر؟ عصر کی نماز نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی تھی، عصر کے لیے سورج لٹایا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے مولا علی اور مولا علی کی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زور کے وقت میں زور پڑھتے تھے، عصر کے وقت میں عصر پڑھتے تھے۔ جناب عمر نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، جو بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جو منظر خواب میں دیکھا تھا اب وہ منظر ظاہراً بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب پھر کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا، اب جناب عمر نے کھجوریں تقسیم فرمانی شروع کر دی، ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی، مولا علی کو بھی ایک کھجور دی، وہ کھائی، بڑا مزہ آیا، دل میں خیال آیا ایک کھجور مجھے اور بھی دے دیتے۔ یہ علی نے سوچا، عمر بول اٹھے، اگر رات خواب میں آپ کو رسول اللہ نے 2 کھجوریں دی ہوتی آج عمر بھی 2 ہی دے دیتا۔ آپ علی کا تھا، پتہ عمر کو ہے، علی کے دل میں کیا خواہش ہو رہی ہے وہ بات علی کے دل میں ہے اور پتہ جناب عمر کو ہے۔ یہ کیا منظر ہے؟ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اللہ نے ایمان والوں کے سینے روشن کیے، انہیں پتہ ہوتا، وہ جان لیتے۔ جو مدینہ کے منبر سے نعامت کا میدان جنگ دیکھ رہا ہے، اپنی آواز وہاں پہنچا رہا ہے اور سنا رہا ہے، وہ مولا علی کا خواب بھی وہ جان سکتے ہیں اور پھر وہ جو ان کے دل میں آئے اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں اتنی برکتوں والے اور اتنی شانوں والے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں آل و اصحاب کی محبت نصیب کرے۔ ہم سے اللہ والوں میں سے کسی کی بھی
ذرہ برابر بھی بے ادبی نہ ہونے پائے. ہماری زبان نہ صحابہ کے خلاف چلے نہ آل کے خلاف چلے. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے بعد آل ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دعوان آل رسول. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.